جرمنی کی جو مارکل جو ان کی چانسلر تھی، ان کی پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو سمجھ لیں، وہ میرے خیال میں 18 سال کے بعد وہاں سے اس نے سیٹ چھوڑی ہے، حالانکہ ابھی بھی وہ لوگ اس کو چاہتے ہیں، لیکن جتنا بھی عرصہ اس نے گزارا اس کی جو جائیداد اس سے پہلے تھی اور اب ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پہ آنیسٹی، ایتھکس، اخلاق ہیں۔ وہاں پہ کرمنل جب پالیٹکس میں آتا ہے تو جو ہی لوگوں کو اس کی کرمنل ایکٹیویٹیز کا پتہ چلتا ہے اس کا کیریئر زیرو ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جرمنی میں آپ ان کی مارکل اور ہمارے نواز شریف کو ذرا ان کے ایسٹس دیکھیں۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ان کے ہمارے الیکشن کمیشن میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم ہر ایم این اے، ایم پی اے اور کینڈیڈیٹ اپنے ایسٹس دیتا ہے الیکشن سے پہلے ہی۔ وہ اسی لیے ہم ان سے لیتے ہیں کہ تمہارے پاس آج کتنا کچھ ہے۔ فرحان نیازی تم الیکشن لڑ رہے ہو، کل اگر تم ایم این اے بن جاؤ اور 5 سال کے بعد تم یکدم غریب آدمی، عام آدمی سے خاص اشرافیہ بن جاؤ، میں تو کہتا ہوں یہ اشرافیہ نہیں، یہ ذلالت ہے۔ اس لیے کہ آپ کی دولت 7 کانٹیننٹ میں ہو سکتی ہے لیکن پھر آپ کی عزت نہیں ہوتی، اور وہ حرام کی جو بچوں کی، جو تھر کے بچوں کی، غریبوں کا جو مال ہے، یتیموں کا جو مال ہے، وہ جب تم اپنے لیے استعمال کرتے ہو اور 28 کروڑ کی گھڑی پہنتے ہو تو تمہیں اس سے اپنا فیل ایلیویٹڈ، اپنا آپ بڑا محسوس ہوتا ہے۔ تم کتنے چھوٹے بندے ہو، اس لیے کہ جو غریب کے منہ کا پانی ہے، اس کا روزی ہے، اس کی روٹی ہے، وہ تم چرا کے لے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو بھی ایسا کرے گا، جو بھی عوام کا، پبلک منی کو مس یوز کرے گا، یاد رکھو امام ابو حنیفہ کو چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے اس وقت کے بادشاہ۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ، ہم حنفی لوگ ہیں، ٹرکی، پاکستان اور بے پناہ اس کے ماننے والے، اس کے فالوورز، وہ عقل مند تھے۔ وہ یہ سیٹ اس لیے نہیں لے رہے تھے کہ اگر ایک بھی غلطی ہو جائے مجھ سے تو میں اللہ اور رسول کے نظروں میں برباد ہو جاؤں گا۔ میرا فیوچر، ہمارا فیوچر یہ نہیں یہ جو 50، 60، 70 سال، ہمارا فیوچر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو بھی ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جو بھی چوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے۔ ہم تو بددعا ضرور دیں گے اس لیے کہ دل دکھتا ہے، ظالم کو اگر اور نہیں تو برا بھی نہ کہیں، برا بھی نہ سمجھیں، لازماً برا بھی سمجھیں گے، اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے، اور اگر ضرورت ہی تو ہاتھ بھی اٹھائیں گے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے۔ تو یہ جو ای وی ایم ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے خرابی کے خلاف۔ یہ اس سے آر او، ڈی آر او اور پریزائڈنگ افسر کا وہ اختیار ختم ہو گیا کہ وہ جیتے ہوئے کو ہرا دیں اور ہارے ہوئے کو جتوا دیں۔ اس کے لیے ہم 2013 میں تیار تھے، ہمیں خرچہ نہیں ملا، ہم اس کے لیے فائنینسز نہیں بنوا سکے، ہم اس وقت کی حکومت کو اس پہ ایگری نہ کروا سکے کہ جی آپ ہمیں فنڈز دیں، تاکہ یہ حکومت تو الٹے بانس بریلی کو، یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ پروسیس سارا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، لیکن فنڈز پرووائڈ کرتی ہے ہمیشہ حکومت پاکستان۔ تو حکومت پاکستان انہیں کہتی ہے کہ ہم آپ کو رقم دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، فائنینس کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے، اور رجسٹریشن بھی اس لیے کی گئی ہے۔ رجسٹریشن کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ٹو اڈاپٹ دس۔ اور میں حیران ہی ہوں فرحان نیاز جی، یہ بات غور سے سنو کہ جو ہم مانگ رہے تھے، الیکشن کمیشن مانگ رہا تھا، سڈنلی الیکشن کمیشن اس کے خلاف کیسے بات کر رہا ہے۔ اور میں یہ بانگ دہل کہتا ہوں کہ جو اس کے 37 جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں ایڈیوٹک ہیں۔ اس سے الیکشن کمیشن کی عزت، امیج میں بہت کمی آئی ہے۔ پتہ نہیں یہ چیف الیکشن کمشنر نے کس بندے کے کہنے پہ یہ کہا کہ جی ایلفی ڈالو تو یہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کے جو کچن میں رکھی ہوئی چھری ہے وہ پیٹ میں مارے تو آپ مر جائیں گے، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے، لوگوں نے ایلفی کمیشن کہنا ہے الیکشن کمیشن کے بجائے۔ خدا کا خوف کریں۔ اور میں یہ کہہ دوں کہ اگر آپ کو نواز شریف لے کر آیا ہے یا کوئی بھی لے کر آیا ہے، لیکن جب آپ کو ایک دفعہ اقتدار مل گیا، آپ کو ایک دفعہ کرسی مل گئی، تو آپ کو اللہ کا
شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی، لیکن پھر آپ نے اس کو امتحان سمجھ کے، یہ انعام کوئی نہیں ہے، واللہ یہ امتحان ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اگر آپ نے امپائر بن کے آپ نے کسی کی فیور یا کسی کی ڈس فیور کی، اگر آپ کو کوئی پارٹی لے کر آئی اور آپ اس پارٹی کی وجہ سے اس کی مخالفت کرنا ہے، تو حقیقتاً آپ کو ہسٹری بہت برے لفظوں سے یاد کرے گی۔ اگر آپ کو اپنے عزت سے، اپنے امیج سے، اپنے شخصیت کی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کا پریورٹی صرف کسی کو خوش کرنا ہے اللہ کے سوا اور پاکستان کے عوام کے سوا، تو واللہ آپ دنیا میں اور آخرت میں ذلیل رسوا و خوار ہوں گے۔ انڈیا میں 100 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں، پاکستان کے 10 کروڑ ووٹر ہیں۔ وہاں پہ یہ نظام پچھلے 50 سال سے چل رہا ہے، جو ویکنیس آتی ہے اس ویکنیس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا برا ہے تو ہندوستان میں وہ بندہ جس نے یہ ایسے کہا ہے وہ وہیں کے کورٹ میں کیوں نہیں جاتا، وہیں کے سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتا؟ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو مشین ہے وہ خیبر ایجنسی لنڈی کوتل سے لے کر کراچی تک پھیلی ہوئی ہے، آپ کو 10 بجے خیال آیا کہ اس میں چپ ڈالی جائے، خالہ جی کا گھر ہے، ہم نے تو اس انتخابات پہ بھی فوج کھڑی کرنی ہے، پولیس اور رینجرز کے علاوہ، کہ جی آپ جا کے وہ مشین کھول کے آپ اس میں چپ ڈالیں گے، پھر وہ چپ سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہونی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ چیز میں یہ تمام تجزیہ بطور محب وطن پاکستانی کر رہا ہوں، اور پاکستان کے لیے یہ بیسٹ پریکٹس ہے اور یہ نیڈ آف دی آور ہے، اس لیے میں اس کی وکالت کر رہا ہوں۔ اور یہ آج ہم نہیں وکالت کر رہے تھے، الیکشن کمیشن واز یونانیمس ٹو اڈاپٹ دس۔ ہم وہاں پہ صغرا امام کمیٹی تھی پارلیمنٹ میں، بے پناہ جو جتنے بھی پارٹیاں تھیں، خواہ اس کا ایک ممبر تھا، ان کے ساتھ بھی ہم میٹنگ کرتے تھے اور وہ تمام ایگریڈ تھے۔ اب سڈنلی کیا ہو گیا کہ جی الیکشن کمیشن بھی ریلکٹنٹ ہے اور اپوزیشن بھی، اور یہ چیز بڑی ایک عجیب طرف جاتی ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن شوڈ بی نیوٹرل۔ فرحان، ایک تو آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے لوگ سادہ ہیں، امریکہ کے لوگ سادہ ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، پھر ہفتے میں 2 دن عیاشی کرتے ہیں، اور ان کو دنیا کی کسی چیز سے غرض نہیں ہے، اور یہ مشین کی طرح ان کی زندگی ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ جیسے واشنگ مشین میں کپڑا جاتا ہے اس طریقے سے ان کے ساتھ ہوتا ہے، دے آر ویری وائز، ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو آئینی اختیارات ہیں، میں الیکشن کمیشن کے لیے بے پناہ اختیارات چاہتا ہوں، لیکن اس وقت جب اس کے سربراہان ایسے ہوں جیسے ہندوستان میں تھے، ٹی این سیشن تھا، ایم وائی سید محمد یوسف قریشی صاحب تھے، کسی حکومت کی اور کسی اپوزیشن کی ناجائز خواہش کے سامنے جھکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ جب آپ ایسی پرسنالٹی بنتے ہیں، میں ہندوستان ہی میں تھا اور سید محمد یوسف قریشی کا نام پریزیڈنٹ آف انڈیا کے لیے اخبار میں نے خود دیکھا، اس لیے کہ وہ ایک آنیسٹ اور کریڈیبل آدمی تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے الیکشن، میں یہ کہتا تھا کہ بیوروکریسی سے لوگ آئیں، لیکن مین آف کریکٹر ہو، اور وہ صرف الفاظ سے نہیں ایکشن سے نظر آئے کہ ہی از نیوٹرل۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لانے والا بھی ہے اور لے جانے والا بھی ہے۔ الیکشن کمیشن کی یہ فرض ہے کہ وہ فری فیئر الیکشن کرے گا اور جو کرپٹ پریکٹسز ہے وہ روکے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ میں بابا انگے دوہل کہتا ہوں کہ نہ الیکشن کمیشن نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے میں کامیاب ہوا، اور جو کرپٹ پریکٹسز ہیں، کرپٹ پریکٹسز کس کو کہتے ہیں؟ پیسے کا استعمال، دھمکی کا استعمال، قتل کرنا، جیسے فرح شاہ نے ایک ہماری پریزائڈنگ افسر کو مارا تھا۔ بات یہ ہے کہ ان تمام کو روکنا ان کا فرض ہے، اور جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا اس کے مطابق چلنا ان کا فرض ہے۔